السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم لوگ تنقید کے سلسلے کو مغربی تنقید کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ مغربی تنقید کی ابتدا یعنی یونان سے کس طرح ہوئی، اور سب سے پہلا نقاد ہومر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال قبل اس نے شاعری کے ذریعے سے جو اپنے خیالات پیش کیے تھے اس کو دیکھا. ایک اہم نقاد ارسطو جو افلاطون کا شاگرد تھا، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب ہم کوشش کریں گے کہ دیگر اور جو نقاد ہمارے نصاب میں شامل ہیں ان کو اسی لیکچر میں تکمیل کر لیں. دیگر اہم نقاد میں ایک نام جو ہے میتھیو ارنالڈ کا بھی آتا ہے. میتھیو ارنالڈ کا شمار مغربی نقادوں میں ہوتا ہے، اور اس کی ادبی زندگی کی شروعات جو ہے وہ شاعری سے ہوئی ہے، لیکن بعد میں وہ تنقید کی طرف متوجہ ہوا ہے. ابتدا میں وہ بحیثیت شاعر تھا. رومانی تحریک کی انتہا پسندی اسے ناگوار تھی، یعنی حد سے زیادہ رومانیت ادب میں دیکھنا یا رومانیت کے ضمن میں جو تحریکیں چل رہی تھی اس کی انتہا پسندی میتھیو ارنالڈ کو قطعی پسند نہیں تھی. لیکن آنکھیں بند کر کے قدیم اصولوں پر عمل کرنا بھی اسے اتنا ہی ناپسند تھا. چنانچہ اس نے خود اصول وضع کیے اور اپنے تنقیدی مضامین سے انہیں عام کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے شاعری کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مذہب اور فلسفہ اس زمانے میں بے وقت ہو گئے ہیں. اس زمانے میں یعنی میتھیو ارنالڈ کے زمانے میں مذہب اور فلسفہ بے معنی ہو گئے ہیں اور انسان کو سکون عطا کرنے میں ناکام ہے. یعنی مذہبیت سے بھی انسان سکون چاہتا ہے اور ادب سے بھی انسان سکون چاہتا ہے، مسرت چاہتا ہے، اور اپنے ان مقاصد میں یہ دونوں بھی ناکامیاب ہو گئے ہیں. لیکن شاعری بشرطے کہ وہ اعلیٰ درجے کی ہو یہ خدمات انجام دے سکتی ہے. نقاد کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی تنقید سے شاعری کو اس مرتبے تک پہنچائے. نقاد کا فرض ہے، کیونکہ کسی چیز پر ہم بار بار تنقید کرتے ہیں تو اس میں اصلاح ہوتی ہے. اگر نقاد بار بار یہ بتلائے کہ تنقید شاعری کا کیا مقصد ہے تو شاعری اپنے مقام تک پہنچ سکتی ہے. لہذا وہ کہتا ہے کہ شاعری سے انسان کو سکون مل سکتا ہے، وہ یہ خدمات انجام دے سکتی ہے. نقاد اپنے اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے، وہ اپنی تنقید سے شاعری کو اس اعلیٰ مرتبے تک پہنچانے میں مدد دے سکتا ہے. بلند خیالات اور اعلیٰ درجے کی اعلیٰ اقدار کی اہمیت وضع کرے نقاد کے لیے ضروری ہے. اب یہ بات بھی صاف ہو گئی ہے کہ وہ شاعری کے افادی اور اخلاقی پہلوؤں پر زور دینا چاہیے. نقاد کو جب وہ شاعری کو تنقید حیات کہتا ہے تو اس کی یہی مراد ہوتی ہے کہ شاعری سے انسان کو مسرت حاصل ہو. موضوع ٹاپک ارنالڈ کے پاس بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. وہ اس شاعری کا قدردان ہے جس کا موضوع بلند ہے، جس کے ٹاپک جو ہے جس کا موضوع بلند ہوتا ہے وہ شاعری جو ہے ارنالڈ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے، اور اسلوب اعلیٰ ہو اور جو روح کی بلندی اور کردار کی تعمیر میں مدد دے. اس طرح ارنالڈ نے شاعری کو تنقید اور تنقید کو مذہب و اخلاق کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کل یورپی ادب کو ایک اکائی مانتا ہے اور اسے ایسے سمندر سے تشبیہ دیتا ہے جس میں چاروں طرف سے دریا آ کر گرتے ہیں اور ضم ہو جاتے ہیں. ادب سے متعلق اس کا نظریہ یورپ میں بہت مقبول ہوا ہے. یورپ کا ایک بہت ہی مقبول ترین ادیب کے طور پر میتھیو ارنالڈ کو جانا جاتا ہے. اب جو دوسرا نام آتا ہے وہ ہے ارنالڈ کے بعد ریچرڈز کا. آئی اے ریچرڈز جو ہے وہ عہد حاضر کا استاد
یعنی انگریزی کا نقاد ہے، انگریزی زبان پر اس کو کافی عبور ہے۔ ہمارا دور یہ سائنس کا دور ہے۔ سائنس نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ ہر شعبے کی طرح تنقید کو بھی سائنس نے متاثر کیا ہے۔ ریچرڈ بھی سائنسی طریقہ کار تنقید میں استعمال کرتا ہے، اور سائنس کی ایک شاخ نفسیات سے وہ بہت زیادہ مدد لیتا ہے۔ کون؟ ریچرڈ۔ وہ شاعری کو زندگی کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ زندگی کے لیے ایک اہم شے ریچرڈ کے پاس شاعری ہے۔ بقول ریچرڈ، ہم شاعری سے وہ حاصل کر سکتے ہیں جو سائنس ہمیں نہیں دے سکتی۔ یعنی سائنس سے انسان کو جو انسانی ذہنی سکون، جو مسرت انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں سائنس وہ نہیں دے پاتی انسان کو، لیکن ادب سے وہ سکون، وہ مسرت شاعری سے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ شاعر عام انسان سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ یہ بات تو بالکل ازر من الشمس ہے کہ شاعر بڑا ہی حساس انسان ہوتا ہے، احساس مند ہوتا ہے۔ وہ سماج سے، سماج کے حالات سے، زندگی کے حوادث سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ جن ذہنی تجربوں سے وہ گزرتا ہے، عام آدمی ان سے نہیں گزر سکتا۔ پھر وہ اپنے تجربے کو مربوط اور منضبط انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے شاعری کا مطالعہ ہمارے تجربے کو وسعت دیتا ہے اور زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ بقول ریچرڈ۔ اب دیکھیے، ریچرڈ کے بعد اور ایک اہم نام جو ہے وہ ہے ٹی ایس ایلیٹ کا ہے، اور ٹی ایس ایلیٹ موجودہ دور کا ایک بہت بڑا نقاد گزرا ہوا ہے۔ ایلیٹ سے پہلے روسو عقل اور معاشرتی پابندیوں کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کر چکا تھا، اور اس کے افکار سے متاثر ہو کر انسانی جذبات و احساسات ہی کو سب کچھ سمجھا جانے لگا تھا۔ انفرادیت پر زور حد سے بڑھ گیا تھا۔ آخر اس رومانیت کے خلاف رد عمل ہوا۔ امریکہ میں، انگلستان میں روسو کی رومانیت و انفرادیت کو روکا گیا ہے۔ رومانیت کے نظریے کو ان ممالک میں کہیں نہ کہیں بریک لگ گیا۔ انہوں نے معروضی اور مثبت اقدار کی اشاعت کی۔ اس ماحول میں ایلیٹ کی ذہنی نشو و نما ہوئی، اور اس نے 1920 میں یہ اعلان کر دیا کہ میں سیاست میں شاہ پرست، مذہب میں کیتھولک اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ٹی ایس ایلیٹ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں سیاست میں شاہ پرست ہوں، بادشاہ کو مانتا ہوں، مذہب میں کیتھولک مذہب، جو ایک عیسائی مذہب کے دو بہت بڑے فرقے ہیں، کیتھولک اور دوسرا کوئی ہے، تو کیتھولک کو، اس فرقے کو میں مانتا ہوں، اور ادب میں میں کلاسیکیت کا قائل ہوں، رومانیت کا قائل ہوں۔ اصل میں کلاسیکیت جو ہے وہ رومانیت کی مخالفت میں ہی تحریک وجود میں آئی تھی۔ ورڈزورتھ نے شاعری کو جذبات کا بہاؤ کہا تھا۔ شاعری کیا ہوتی ہے؟ جذبات کا بہاؤ ہوتا ہے۔ کس کا کہنا تھا؟ ورڈزورتھ کا تھا۔ ایلیٹ اس خیال کو رد کرتا ہے۔ وہ شاعری کو جذبات کا اظہار نہیں، جذبات سے فرار کہتا ہے۔ شاعری میں شعور کے عمل دخل کا قائل ہے۔ وہ شاعری کو شخصیت کا اظہار بھی نہیں مانتا، بلکہ شخصیت سے فرار بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ دکھ بھوگنے والا انسان، یعنی دکھ سے گزرنے والا انسان اور اس کا اظہار کرنے والا فنکار دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ مراد ہے کہ فنکار کسی تجربے کا فوری اظہار کرے تو وہ فن کا راز نہیں ہو سکتا، اس کے لیے فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوم اور پونک کی طرح ایلیٹ نے فنکار کے بجائے فن پارے کو توجہ کا مرکز بنایا، اور کہا کہ تنقید کا کام یہ ہے کہ فن پارے کا تجزیہ و تشریح کر کے
اس کی قدر و قیمت متعین کرے۔ ایلیک نے معروضی تلازمہ کا تصور پیش کیا، یعنی فنکار اپنے تجربے کے لیے کوئی بیرونی تلازمہ تلاش کرتا ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو اس کا اسی طرح اثر ہو جس طرح فنکار کے ذہن پر ہوتا ہے۔ اب ٹی ایس ایلیٹ اور ہم نے ریچرڈس کو تو پڑھ لیا ہے، اب اور ایک اہم نام جو ہے مغربی تنقید میں وہ ہے فرائڈ کا۔ فرائڈ جو ہے اصل میں نفسیاتی تنقید کا بانی تصور کیا جاتا ہے، اور نفسیاتی تنقید میں فرائڈ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے پڑھ لیں گے، اور اس طرح جو ہے ہمارے سلیبس میں مغربی تنقید کا تذکرہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا نصاب یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ کارل مارکس اور فرائڈ یہ دو اہم نام ہیں مغربی تنقید کے۔ کارل مارکس کے نظریات سے متاثر ہو کر مغرب کے علاوہ ہمارے پاس بھی ترقی پسند تحریک وجود میں آئی، اور ترقی پسند نظریات وجود میں آئے جنہوں نے کارل مارکس کے یا مارکسزم کے اصولوں کو اپنایا تھا، اور اس کا عمل دخل جو ہے ادب میں بہت زیادہ رہا۔ ادیبوں نے کارل مارکس کے نظریات کو اہمیت دی اور انہی کے نظریات کے مطابق ادب کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور تنقید بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور انہوں نے ادب میں وہی کچھ دیکھنا پسند کیا جو کارل مارکس چاہتا تھا یا کارل مارکس کے نظریات تھے۔ ان کے نظریات نہ صرف عالمی فکر کو متاثر کیے ہیں بلکہ تنقید، شعر و ادب، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو فرائڈ کے، کارل مارکس کے نظریات نے متاثر کیا ہے۔ ان میں سے ایک نظریے کا بانی ہے کارل مارکس اور دوسرے کا فرائڈ۔ کارل مارکس نے اپنی مشہور کتاب سرمایہ لکھ کر جدلیاتی مادیت کی بنیاد رکھی، مادہ پرستی کی بنیاد رکھی۔ اس نے سرمایہ داروں کے خلاف بغاوت کی اور کہا کہ دولت کی نابرابر تقسیم کے سبب امیر اور غریب یہ دو طبقے دنیا میں وجود میں آئے، اور امیر طبقہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ غریب پر ظلم کرتا ہے۔ یہ کارل مارکس کے نظریات تھے۔ خیر، ہمیں فرائڈ کے نظریات سے تعلق ہے۔ فرائڈ ایک نفسیاتی نقاد تھا۔ اس کا اپنا یہ کہنا تھا کہ ادب کو پڑھنے سے پہلے ادیب کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ادیب کی شخصیت کا اثر ادب پر نمایاں پڑتا ہے۔ فرائڈ نے تحلیل نفسی کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اس نے کہا کہ انسانی زندگی میں شعور سے زیادہ لاشعور کی اہمیت ہوتی ہے۔ لاشعور انسانی ذہن کا وہ چور کمرہ ہے کہ اس کے مال و اسباب سے خود صاحب مکان، صاحب خانہ بھی باخبر نہیں ہوتا، یعنی بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں جا کر محفوظ ہو جاتی ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں رہتی ہے۔ انسان کی جنسی خواہش اور ناسودہ آرزوئیں جن کے اظہار سے وہ بھی شرماتا ہے، ذہن کے اس نیہا خانے میں جا چھپتی ہیں، مگر یہ خواہشات مرتی نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتی، اور موقع بہ موقع نمودار ہوتے رہتی ہیں۔ حالات بیداری میں کم، عالم خواب میں زیادہ یہ ہم کو خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فنکار کے فن میں یہ اس طرح موجود ہوتی ہے کہ ان کی سراغ رسانی مشکل ہوتی ہے۔ بہرکیف فرائڈ جو ہے تحلیل نفسی، یعنی انسان کے نفسیات کا مطالعہ کرنا، خاص طور پہ ادب میں، تنقید میں، وہ جو ہے ادیبوں کا یا تنقید میں جو کچھ بھی تخلیقات موجود ہیں ان کے جو تخلیق کار ہیں ان کی نفسیات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔ فرائڈ کے بعد تحلیل نفسی طریقہ کار ادب کے مطالعے کے لیے کسی حد تک گمراہ کن ہو سکتی ہے، مگر اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فرائڈ کے بعد ایگلر اور زونگ، یہ اس کے دو شاگرد ہیں، انہوں نے اجتماعی لاشعور کے نظریے کو بہت مقبولیت دلائی ہے اور شعر و ادب کے متعلق ایک نیا زاویہ دریافت کیا ہے۔
تو فرائڈ جو ہے نفسیاتی تنقید کا بانی تصور کیا جاتا ہے، اور اس نے تحلیل نفسی کا نظریہ پیش کیا ہے۔ نفسیاتی تنقید میں جو ہے ادب سے پہلے ادیب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کیونکہ فرائڈ یا نفسیاتی تنقید کا اپنا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ادب جو کچھ بھی ہوتا ہے یا جو کچھ بھی تخلیق ہوتی ہے، اس تخلیق پر اس تخلیق کار کی شخصیت کا اثرات ہمیں کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں۔ تو یہ تھی مغربی تنقید، جس کو ہم نے آج تکمیل کیا۔ اس طرح جو ہے ہمارا جو ہے پرچہ ادبی تنقید پرچہ نمبر 12 اس کا سلیبس یہاں پر تکمیل ہو جاتا ہے۔ تو مشرقی اور مغربی تنقید، اردو نقاد اور مغربی نقاد پر ہم نے اس نصاب کو تکمیل کر لیا ہے۔ اگر آپ کو کسی اس سے متعلق کسی موضوع پر کوئی کنفیوزنگ ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی تشفی کراؤں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔